حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے 4 افراد جو ان کو ہر مشکل وقت میں کام آئے، ان کے لیے جان و دل سے خدمت کی، مشکل سے مشکل وقت میں ان کے لیے ڈھال بنے رہے۔ تو چلیے سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، آدھا علم گمراہی ہے، آدھی معلومات انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، لہٰذا مکمل ویڈیو کو دیکھیے تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے آغاز کرتے ہیں، کس طرح ایک پیغمبر کی ماں نے سینے کو بڑا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا کر اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوخانز ہے۔ جس زمانے میں فرعون کو نجومیوں نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو غارت کر دے گا، اور فرعون نے حکم دیا کہ جو لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالو۔ چنانچہ ہزاروں لڑکے قتل ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی جس کو الہام کہتے ہیں کہ تم بے فکر ان کو دودھ پلاتی رہو، اور جب اس کا اندیشہ ہو کہ کسی کو خبر ہو جائے گی تو اس وقت ان کو صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیجیے، پھر ان کو جس طرح ہمیں منظور ہوگا تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بے دڑک ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سب وعدے پورے کر دیے۔ فائدہ: بیبیوں دیکھو ان کو اللہ تعالیٰ پر کیسا بھروسہ اور اطمینان تھا، اور اس بھروسے کی برکتیں بھی کیسے ظاہر ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر، ان کا نام بعضوں نے تو کہا ہے کہ مریم ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کلثوم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈال دیا تو بیٹی سے کہا کہ ذرا تم کھوج لگاؤ کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ غرض وہ صندوق نہر میں ہو کر فرعون کے محل میں پہنچا اور نکالا گیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ ملا، اور فرعون نے قتل کرنا چاہا، مگر فرعون کی بیوی آسیہ نے، جو ایک نیک بخت اور خدا ترس خاتون تھی، کہہ سن کر جان بچائی، اور دونوں میاں بیوی نے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی انا کا دودھ ہی منہ میں نہ لیتے تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا تدبیر کریں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس کھوج میں وہاں پہنچ گئی، کہنے لگی کہ میں ایک دودھ پلانے والی بتلاؤں جو بہت خیر خواہ اور شفیق ہے، اور دودھ بھی بہت ستھرا ہے۔ آخر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ بتلا دیا، اور وہ بلائی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے سپرد کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا کہ ہم ان کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے وہ اس طرح پورا ہوا۔ فائدہ: دیکھو عقل بھی کیا چیز ہے، کس طرح پتہ بھی لگا لیا، اور کیسی جان کھوجوں میں اپنی ماں کی خیر خواہی اور تابعداری بجا لائیں، اور دشمنوں کو بھی خبر نہ ہوئی۔ بیبیوں، ماں باپ کی تابعداری اور عقل تمیز بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا ذکر، ان کا نام صفورہ ہے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مصر شہر میں ایک کافر بے ارادہ مارا گیا اور فرعون کو خبر ہوئی، اس نے اپنے سرداروں سے صلاح کی کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر پا کر پوشیدہ طور پر مدین شہر کی طرف چل دیے۔ جب بستی کی حد میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے چرواہے ہیں، کنویں سے میچ میچ کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پر جانے سے ہٹا رہی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں ہی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک سالی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی مرد کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں خود کام کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہم عورتیں ہیں اس واسطے مردوں کے بعد ہم لیتے ہیں، چلے جانے کے منتظر رہتی ہیں، سب کے چلے جانے کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حال پر رحم آیا اور پانی خود نکال کر بکریوں کو پلا دیا۔ ان دونوں نے جا کر اپنے والد بزرگوار سے یہ قصہ بیان کیا۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو بھیجا کہ ان بزرگ کو بلا لاؤ۔ وہ شرماتی ہوئی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام ان کے ہمراہ ہو لیے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے چلے گئے۔ انہوں نے ان کی ہر طرح سے تسلی کی اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک لڑکی تم سے بیاہ دوں، مگر شرط یہ ہے کہ 8 یا 10 برس میری بکریاں چراؤ۔ آپ علیہ السلام نے منظور کیا اور بڑی بیٹی سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ ایفائے عہد کے بعد آپ ان کو لے کر اپنے وطن چلے کہ راستے میں سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔
طور پہاڑ کی آگ نظر آئی، وہاں پہنچے تو خدا کا نور تھا، وہیں آپ کو پیغمبری مل گئی۔ فائدہ: دیکھو اپنے گھر کا کام کیسی محنت سے کرتی تھی اور غیر مرد سے لاچاری کو بولیں تو کیسی شرماتی ہوئی۔ بیویوں، تم بھی گھر کے کاموں میں آرام طلبی اور سستی مت کیا کرو اور شرم و حیا ہر وقت لازم سمجھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سالی کا ذکر۔ ان کا ذکر بھی اوپر آ چکا ہے کہ ان کا نام صغیرہ ہے۔ یہ بھی اپنے بہن کے ساتھ گھر کا کاروبار بڑی محنت سے کرتی تھیں اور باپ کی تابعداری اور خدمت بجا لاتی تھیں۔ فائدہ: بیویوں، اسی طرح تم بھی ماں باپ کی خدمت اور گھر کے کام میں محنت مشقت کیا کرو، جیسے کام غریب لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان کو ذلت مت سمجھو۔ دیکھو پیغمبر زادیوں سے تو زیادہ تمہارا مرتبہ نہیں۔ تو ناظرین کرام، مختصر واقعات، مختصر معلومات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بی بی اور بہن اور سالی کے بارے میں پسند آئی ہوں گی۔ یقین کریے یہ معلومات آپ تک فراہم کرنے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔